تمام دیکھنے والے ناظرین اور دوستوں کو اپنے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ دوستو، گزشتہ ویڈیو میں حضرت عمر کی بچپن سے جوانی تک کے سفر کی ویڈیو میں معلومات فراہم کی گئی تھی، اور آج کی ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ حضرت عمر کا اسلام لانے سے پہلے کی جو ان کی زندگی ہے اس بارے میں معلومات فراہم کی جائیں گی۔ تو جس طرح آپ جانتے ہیں کہ جس زمانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا اور لوگوں کو اللہ کے سچے دین اسلام کی طرف بلانا شروع کیا، اس وقت حضرت عمر کی عمر 27 برس تھی۔ وہ قریش میں بہت اونچی حیثیت رکھتے تھے اور مکہ کے معزز اور معتبر لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ ان کے بڑے بھائی حضرت زید بن خطاب، بہن فاطمہ بنت خطاب اور بہنوئی حضرت سعید بن زید اور خاندان کے کئی دوسرے لوگوں نے تو جلد ہی اسلام قبول کر لیا، لیکن حضرت عمر نہ صرف اپنے باپ دادا کے مذہب پر سختی سے قائم رہے، بلکہ قریش کے اکثر بڑے بڑے لوگوں کی طرح انہوں نے زور و شور سے اسلام کی مخالفت بھی شروع کر دی۔ جس شخص کی نسبت انہیں معلوم ہوتا کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے اور اس کے دشمن بن جاتے، اس طرح طرح سے اس کو ستاتے، اور کہا جاتا ہے کہ اپنے خاندان کے بعض مسلمانوں کو وہ رسیوں سے باندھ کر پیٹا کرتے تھے۔ ان میں بنو ادا کی ایک کنیز بھی تھی، اور جب مارتے مارتے تھک جاتے لیکن وہ دوسرے لوگ بھی ان کی سختیاں بڑے صبر اور حوصلے کے ساتھ برداشت کرتے رہے اور اسلام چھوڑنے پر کسی صورت تیار نہ ہوئے۔ اس طرح 6 سال گزر گئے مگر وہ کسی ایک بھی شخص کو اسلام سے نہ پھیر سکے۔ اس عرصے میں کچھ ایسے واقعات پیش آئے جن کی وجہ سے وہ سخت الجھن میں پڑ گئے۔ کبھی تو ان کا دل نرم ہو جاتا اور وہ اسلام کی طرف مائل بھی ہوتے، اور کبھی ان کے دل میں مسلمانوں سے نفرت اور دشمنی کی آگ بھڑک اٹھتی۔ قریش کے کافروں نے مشہور کر رکھا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاعر یا جادوگر ہیں۔ حضرت عمر کے کانوں میں یہ جھوٹی باتیں پڑتی رہتی، اس لیے وہ کوئی فیصلہ نہ کر پاتے۔ اسی زمانے میں ایک دن انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم شریف کے اندر نماز پڑھتے دیکھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیچھے جا کے کھڑے سورت بلند آواز سے پڑھ رہے تھے۔ اللہ کا کلام سن کر ان پر بہت اثر ہوا اور ان کو یقین ہو گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی شاعر ہیں اور نہ ہی کوئی جادوگر۔ اب ان کے دل میں اسلام کے لیے نرمی پیدا ہو گئی، مگر پھر بھی وہ باپ دادا کا مذہب چھوڑنے پر تیار نہ ہوئے۔ کچھ مدت کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوم مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ حبش چلے جائیں، جہاں ایک نیک بادشاہ کی حکومت ہے اور اس ملک میں وہ امن سے رہ سکیں گے۔ چنانچہ 2 سال کے اندر اندر بہت سے مسلمان مکہ سے ہجرت کر حبش چلے گئے۔ ان مسلمانوں میں حضرت عمر کی ایک رشتہ دار خاتون ام عبداللہ لیلہ اور ان کے شوہر عامر بن ربیعہ بھی تھے۔ حضرت لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں حبش جانے کے لیے سامان باندھ رہی تھی، اور میرے شوہر عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے۔ اتنے میں عمر آ گئے اور وہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، اور ہم ان کے ہاتھوں بہت تکالیف اٹھا چکے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ مجھے سامان باندھتے دیکھتے رہے اور پھر بولے، عبداللہ کی ماں، کیا بس اب چلنے کی تیاری ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ جب تم لوگوں نے ہمیں بہت ستایا اور ہم پر ظلم کیا تو اب ہم اللہ کی زمین میں کہیں نکل جائیں گے جہاں اللہ ہمارے لیے اس مصیبت سے بچنے کی کوئی صورت پیدا کر دے گا۔ اس پر عمر نے کہا، اللہ تمہارے ساتھ ہو۔ اس وقت میں نے ان کو بہت غمگین پایا۔ ان کے جانے کے بعد میرے شوہر گھر آئے اور میں نے ان کو بتایا کہ عمر ابھی یہاں سے گئے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے وطن چھوڑنے پر ان کو بہت دکھ ہوا۔ میرے شوہر نے کہا، کیا تمہیں اس کے مسلمان ہونے کی امید ہو گئی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ تو وہ بولے، مجھے اس کے اس وقت تک مسلمان ہونے کی امید نہیں جب تک خطاب کا گدھا مسلمان نہ ہو جائے۔ حضرت عامر کی اس بات کا مطلب یہ تھا کہ حضرت عمر کی طبیعت میں بہت سختی ہے، اس لیے وہ اپنے باپ دادا کا مذہب کسی صورت نہیں چھوڑیں گے۔ مگر اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اس کے تھوڑے ہی عرصے بعد حضرت عمر کا دل موم ہوا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو دوستو، اس سے اگلی ویڈیو میں حضرت عمر کا اسلام لانے کا جو پورا واقعہ ہے وہ بیان کیا جائے گا۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ شکریہ۔